بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف پر گفتگو ہو رہی تھی، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کس طرح سے حالات بنے اور وہ سب بھائیوں نے وہاں پر مصر جا پہنچے اور یوسف علیہ السلام نے ان سب کو وہ دانے وغیرہ دیے۔ پھر دوسرے سفر میں وہ بنیامین کو لے آئے اور وہ ایک تدبیر ایسی کی، اللہ تعالیٰ نے وہ تدبیر یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ ایک طرف تو وہ آپ نے بنیامین کو روک لیا، دوسری طرف وہ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام کے لیے مزید صدمے کا ذریعہ بنا، اور الزام اتنا برا لگا، چوری کا الزام، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھ کے، اس میں بہت سی ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے، بڑا مشہور خط ہے، وہ بھیجا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہمارے یہاں پیدا ہوتے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہمارے بیٹے کو واپس کر دیا، بنیامین کو واپس کر دیا تو بہت اچھا ہے، نہیں تو پھر ہم ایسا اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے کہ آپ کی 7 نسل تک اس کا اثر جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے اپنے باپ کی کیفیت کو، اور آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں یوسف ہوں، اور بھائیوں نے بھی پہچان لیا۔ اب بہت زیادہ وہ پریشان ہوئے، کیا کریں؟ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، بس آپ جائیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اور ساتھ میں اپنا ایک کرتا بھیج دیا کہ یہ ہمارے ابا کی آنکھوں پہ ڈالنا، اور وہ ان کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی، وہ جو بالکل نابینا ہو چکے ہیں ان کی آنکھیں آ جائیں گی، یعنی کہ ان کو دیکھنا، ان کی نظر واپس آ جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ وہ یہودا جو بڑا بھائی تھا، جو خون آلودہ کرتا لے کے گیا تھا، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو صدمہ ٹوٹا تھا، اسی بھائی نے کہا کہ مجھے آپ یہ کرتا میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ جب میں نے تکلیف کی خبر میں نے دی تھی تو خوشی کی خبر بھی میں دوں گا، اور اب یہاں سے یہودا کرتا لے کے چلا ہے، اور جو ہے وہاں سے یعقوب علیہ السلام، جیسی وہ کہتے ہیں کہ وہ مصر ایجپٹ سے نکلا ہے آبادی سے، تو یعقوب علیہ السلام کو جو ہے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس آنے لگی، اور آپ نے کہا کہ لا اجد ریح یوسف، کہ میں جو ہے نا لا اجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو چھپانا چاہیں تو ایسا چھپاتے ہیں کہ قریب میں بیٹا کنویں میں پڑا ہے، نہیں پتہ، 40 سال گزر گئے اور ابھی ایجپٹ سے کرتا صرف چلا ہے اور یہاں پہ آپ کو خوشبو آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو ہے لے کے جائیں، آپ سب حضرات جائیں اور ابا کو اور اماں کو اور تمام لوگوں کو، رشتہ داروں کو لے کے آئیں۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے 200 اونٹنیاں بھیجی تھیں ساتھ میں، 200 اونٹنیاں، تاکہ وہ سارے خاندان کو لے کے آئیں، اور 390 لوگ یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے آئے، اور یہاں پر یوسف علیہ السلام اور بادشاہ اور بہت سارے فوج کے لوگ، تقریباً 4000 لوگ جو ہے وہ مصر کے شہر کے کنارے پہ پہنچ گئے تاکہ آپ اپنے ابا کو اور اپنے خاندان والوں کو ریسیو کریں۔ تو یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھا وہ اور 4000 لوگ جو ہے وہ اپنے محل سے چل کے ایک خاص ڈسٹنس کے بعد وہاں پہ آ کے انہوں نے خیمے لگا دیے کہ وہاں سے یعقوب علیہ السلام آئیں گے تو ہم ان کو ریسیو کریں گے۔ وہاں سے یعقوب علیہ السلام چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹے یہودا کا سہارا لے کے آ رہے تھے، تو جب بالکل وہ قریب پہنچے ہیں تو ان کو لگا کہ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا کہ وہ تو بالکل بادشاہی رنگ میں ہے، تو کہنے لگے کہ اچھا یہ ہے فرعون، یہ ہے مصر کا بادشاہ۔ تو بھائیوں نے کہا نہیں، یہ مصر کا بادشاہ نہیں، آپ کا بیٹا ہے، یہ یوسف ہے۔ اچھا یوسف ہے، پھر آپ وہاں سے چلیں، اور یہاں سے یوسف علیہ السلام چلیں، اور انہوں نے اپنے ابا کو گلے لگایا اور ان کو اور خوب روئے ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پتہ چلا آپ اتنا روئے میری جدائی میں کہ آپ کی نظر جاتی رہی، تو آپ کو تو پتہ تھا کہ ہمیں یہ سب کو پتہ ہے کہ آخرت میں ملاقات ہو جائے گی، تو اتنا بھی غم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے غم ہونا چاہیے، لیکن اتنا غم، آپ 40 سال اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں چلی گئیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میں تب صبر کرتا کہ مجھے یقین ہوتا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پر ہو، تم توحید پر ہو، اللہ کو ماننے والوں میں سے ہو،
پتہ نہیں تم تو بچپن میں چلے گئے تھے، پتہ نہیں تمہاری پرورش کس نے کی، ٹھیک ہے نا، ہمیں کیا پتہ اگر تم کسی مجوسی، کسی عیسائی، کسی اور مذہب کے کسی بندے کے آگے چلے جاتے تو پھر آپ سے کیسے ملاقات ہوتی؟ مجھے اس غم سے، اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ تم دین اسلام پر ہو، اپنے ملت ابراہیمی پر ہو، تو پھر مجھے اس بات کی فکر نہ ہوتی۔ تو وہی بات ذکر کر رہے ہیں، فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنے پاس جگہ دی، اور وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ آپ مصر میں داخل ہو جائیے اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ، یعنی کہ آپ امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیے، یعنی مصر میں داخل ہونا تو میرا کام ہے، آپ کو داخلہ دے دوں گا، ویزا وغیرہ دے دوں گا، بادشاہ ہوں یہاں کا، لیکن ان شاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ وہاں پر امن سے رہیں گے، تو اب آپ یہاں سے آ جائیے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے اپنے والدین کو عرش کہتے ہیں تخت پہ بٹھایا۔ یعقوب علیہ السلام تو آپ کے والد ہیں، اور جو آپ کی جو والدہ ہیں وہ والدہ اصل میں والدہ نہیں ہیں، آپ تو راحیل کے بیٹے ہیں، یہ جو ہے آپ کی خالہ ہیں لیا، لیکن خالہ کو بھی ماں کے حکم میں ہی کہتے ہیں کیونکہ خالہ نے ان کو پالا تھا۔ تو ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے اپنے والدین کو جو ہے وہ تخت پہ بٹھایا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ پہلی جب ملاقات تھی، جب وہاں پر وہ مصر کے باہر ملے تو وہاں تو آپس میں گلے بھی لگایا، گھٹ گھٹ کے ملے، اور جب وہاں پر آپ آئے تو انہوں نے آپ کو کرسی پہ بٹھایا، محل میں آئے تو آپ کو کرسی پہ بٹھایا، اور یہاں پر جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو وحی لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ جائیں اور بند سنور کے بالکل شاہی لباس پہن کے آئیں۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے مجلس سے چلے گئے اجازت لے کے، اور خوب سج بن کے شاہی لباس پہن کے، وہ زیورات اور وہ مالائیں وغیرہ پہن کے، جو بھی بادشاہ کا طریقہ تھا، تاج لگا کے آپ آئے، اور آپ تو یوسف علیہ السلام تو ویسے ہی اتنے خوبصورت تھے، جب اتنا کچھ پہن کے آئے تو وہ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ لگ رہے تھے، یہاں آپ آئے اور آپ جا کے اپنی، اور آپ کو بتایا جبریل نے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھ جائیں، اور آپ بالکل اس وقت جو ہے اب آپ بالکل تخت شاہی پہ بیٹھ جائیں، کسی قسم کی کسی کے ساتھ نرمی یا ویلکم اس وقت نہ کریں۔ آپ وہاں بیٹھ گئے، اور یعقوب علیہ السلام نے جب یہ شان و شوکت دیکھی، اور آپ کی جو خالہ تھیں یا آپ کی والدہ تھیں اور آپ کی 11 بھائی، انہوں نے آپ کی یہ شان و شوکت دیکھی تو آپ کو تعظیمی سجدہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام، آپ کی اماں خالہ لیا اور 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور اس زمانے میں سجدہ تعظیم کہتے ہیں رسپیکٹ کا سجدہ کرنا، یہ جائز تھا پرانی شریعتوں میں۔ آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کریں، تو وہ تعظیمی سجدہ تھا، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ تو پرانی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو جب یوسف علیہ السلام بیٹھے تو یعقوب علیہ السلام، ان کی خالہ اور 11 بھائیوں نے جو سجدہ کیا ہے، تو یہاں پر وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور یہ سارے کے سارے اب سجدے میں گر گئے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ، اور یوسف علیہ السلام نے کہا میرے ابا جان، هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ، یہی تو میرے خواب کی تعویل ہے، یہی میرے خواب کی تعبیر ہے کہ جو میں نے دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج سے مراد آپ ہیں، چاند سے مراد میری اماں ہے، اور 11 ستاروں سے مراد میرے 11 بھائی ہیں، وہ یہی تو میں رؤیا یا من قبل، جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ قد جعلها ربی حقا، اور میرے رب نے اس کو حق کر کے دکھا دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا میرے رب نے۔ کیا احسان کیا؟ اذ اخرجنی من السجن، کہ جب مجھے جیل سے نکالا، میں یہاں پہ جیل میں پھنس گیا تھا، مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کو صحرا میں سے لے آیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان لڑائی اور چپکرش ڈال دی تھی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے بھی نکالا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحرا سے یہاں پر بھی لے کے آنے کا انتظامات کیا اور ہمیں ملاقات کروائی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اور بے شک میرا رب جو ہے وہ لطیف ہے، لما یشاء، جس چیز کو وہ چاہے اس کو لطافت کے ساتھ کرتا ہے۔ لطیف کہتے ہیں وہ ذات جو بالکل آہستگی کے ساتھ، کسی کو پتہ بھی نہ ہو، اپنے احسان کو جاری کر دے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ جب احسان کرتا ہے
کسی کو پتہ نہیں چلتا کس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور آہستگی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اپنی تکلیفوں کا ذکر کیا کہ میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا، ٹھیک ہے، آپ کو گاؤں دیہات سے یہاں لے کے آیا، شیطان نے ہمارے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، اس کو ختم کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ مجھے کنویں سے بھی نکالا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو معاف کیا ہے۔ ابھی آپ نے بھائیوں کو کیا کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو جب معاف کر دیتے ہیں تو پھر ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے کوئی اگلا آدمی شرمندہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ہم لوگ بھی کسی کو معاف کرتے ہیں لیکن اس کو چھوڑتے نہیں ساری عمر، ضرور اس کو ذلیل ہی کرتے رہتے، اس کو پتہ چلے کہ اس نے کوئی غلطی کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب ایک دفعہ معاف کر دیا تو پھر کوئی ایسی بات نہیں منہ سے نکالی کہ جس سے ان کو پھر دوبارہ گلٹی فیل ہو۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھے آتیتنی من الملک، مجھے بادشاہی میں سے کچھ بادشاہی دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر میں سے بھی مجھے کچھ علم عطا کیا۔ گویا کہ یہ بتلا دیا، یہ ان کی عاجزی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہی کے مقام ہیں، درجات ہیں، ان میں سے کچھ بادشاہی مجھے دی، اور جو علم ہے تعویل احادیث کا یعنی خوابوں کی تعبیر کا، اس میں سے بھی مجھے کچھ حصہ دیا۔ فاطر السماوات والارض، اور وہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ آپ جو ہیں دنیا میں میرے ولی، میرے کارساز ہیں، اور آخرت میں توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان اٹھانا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا۔ روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے یہاں پر مصر میں 24 سال رہے اور بڑی خوشحالی کی زندگی رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 سال کے بعد تو قحط ختم ہو گیا تھا اور پھر خوشحالی کی زمانہ آیا، تو آپ نے اپنے اور بچوں کے ساتھ، یوسف کے ساتھ، بنیامین اور اپنے سارے خاندان کے ساتھ 24 سال مصر میں گزارے۔ اس کے بعد جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے یوسف علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مجھے دفنا دینا، ٹھیک ہے نا، پھر مجھے شام لے جانا اور مجھے وہاں دفنا دینا، کیونکہ میں نے ساری عمر اپنے باپ دادا کا کام کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں انہی کے ساتھ ان کی میری قبر بھی بنے اور میں انہی کے ساتھ اٹھوں۔ تو کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت ہوا، آپ کی عمر 147 ایئرز تھی، اور آپ کو لے جایا گیا شام، اور آپ کو ایک اور آپ کے بڑے بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا عیس، عین یا صاد، عیس، یہ آپ کے بڑے بھائی کا نام ہے۔ یہ بڑے کتنے بڑے تھے؟ یہ ٹوئنس تھے، ٹھیک ہے، لیکن ٹوئنس میں بھی ایک بھائی پہلے آتا ہے، ایک بھائی بعد میں آتا ہے۔ تو پہلے جو بھائی تھے ان کا نام تھا عیس، عین یا صاد، اور دوسرے بھائی کا نام تھا یعقوب۔ یہ بعد میں آئے تھے اس لیے ان کا نام یعقوب پڑ گیا تھا، بعد میں آنے والا، اصل میں تو ان کا نام تھا اسرائیل۔ ان دونوں کو ایک ہی تابوت کے اندر دفنایا گیا، عیس اور یعقوب ایک ہی تابوت کے اندر دفن ہے شام میں، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے تو وہیں پہ یعقوب علیہ السلام کی بھی قبر ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو جب یہ معاملات دیکھے یوسف علیہ السلام نے تو آپ نے خوشحالی بھی تھی، ابا کا بھی ساتھ مل گیا، اس کے بعد آپ نے بھی دعا کی کہ یا اللہ آپ نے مجھے ملک کی بادشاہت عطا کی، آپ نے مجھے علم عطا کیا، زمین آسمان کے آپ پیدا کرنے والے، دنیا آخرت میں میرے کارساز، مجھے مسلمان جو ہے اٹھانا اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ لے کے جانا، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 60 سال کے بعد 120 سال کی آپ کی عمر تھی تو آپ کا بھی انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ نے جاتے ہوئے وعدہ لے لیا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو جب تم لوگ یہاں سے مصر کو چھوڑ کے جاؤ گے تو مجھے یہاں پہ اکیلا نہیں چھوڑ جانا، مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ تو یہ قصہ آئے گا، یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور دریائے نیل کے پاس کہیں آپ کو دفنایا گیا، لیکن اور یہ آپ یہاں رہتے رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیلیوں پہ ظلم ہوا، فرعون نے ظلم کیا، تو آپ سارے بنی اسرائیلیوں کو یہاں سے لے کے نکلے، تو ایک قصہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام کے جو تابوت ہے وہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے، تو یوسف علیہ السلام کا تابوت تب یہاں سے منتقل کیا گیا، آپ کو بھی شام میں دفنایا گیا۔ تو یہ سارا قصہ ہوا، اور یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے 3 بیٹے تھے، 3 اولادیں تھیں، ایک بیٹا 2 بیٹیاں، ایک کا نام تھا افرایم جو ہے آپ کی نسل سے یوشع بن نون پیدا ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی تھے
اور پھر بعد میں نبی بنے. پھر میشا ایک بیٹی کا نام تھا اور ایک بیٹی کا نام تھا رحمت بی بی. اور یہ وہ رحمت بی بی ہیں جو ایوب علیہ السلام کی بیوی بنی. رحمت بی بی کی شادی کس سے ہوئی؟ ایوب علیہ السلام کے. ایوب علیہ السلام جن کا صبر مشہور. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. تو اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہیں, فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب, یہ وہ غیب کی جو ہیں یہ خبریں ہیں, یہ غیب کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. نوحیہ الیک, جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون, اور آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. اذ اجمعوا امرہم, جب انہوں نے اپنے پختہ ارادے کیے. وہم یمکرون, اور وہ مکر کر رہے تھے یوسف کے ساتھ. یوسف کے بھائی جو ہے یوسف کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, آپ ادھر نہیں تھے. یہ خبر کس نے آپ کو دی؟ ہم نہیں تو دی. آپ تو نہیں رہتے تھے وہاں پر, یوسف کے ساتھ آپ تو نہیں تھے, یوسف کے بھائیوں کے ساتھ تو آپ نہیں تھے. یہ ساری خبریں ٹھیک ٹھیک ہم نے آپ کو بتلائیں, تو اس کا مطلب ہے کوئی تو آپ کو بتلا رہا ہے, وہ بتلانے والے ہم ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ نبی ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. ہوا یہ تھا, آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل جو ہیں, جبکہ شام کے رہنے والے تھے, وہ مصر میں کیسے آباد ہوئے. جب آپ نے اس کا یہ ذکر سارا قصہ بتلا دیا کہ اس طرح سے سارے آباد ہوئے مصر میں, تو بھی وہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بڑی تکلیف ہوئی تھی. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, کہ یہ اکثر لوگ جو ایمان نہیں لاتے, حالانکہ آپ بہت زیادہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں. وما تسألهم علیہ من اجر, اور آپ ان سے کوئی پیمنٹ بھی نہیں مانگتے, کوئی وظیفہ بھی نہیں مانگتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, مگر یہ تو یاد دہانی ہے دنیا عالمین اور جہاں تمام جہانوں کے لیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان میں بہت سی ایسی نشانی ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور یہ ان پہ سے گزرتے بھی ہیں اور اس سے پھر بھی اعراض کرتے ہیں. یعنی کہ زمین آسمان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے. سمندر بنائے اللہ تعالیٰ نے, دانے اگائے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو حالات پیدا کیے, پانی چلاتا ہے, پانی برستا ہے, لوگ پیدا ہوتے ہیں, مرتے ہیں, ان سب میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں جن کو یہ دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اعراض کرتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اور اکثر جو ہے اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے اللہ پہ ایمان لے آئیں تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. افا امنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو اتنی نافرمانیاں, اتنا جو شرک اور اتنی جو ہٹ دھرمی پہ اتر آئے ہو, تو کیا تمہیں اس بات سے امن ہے, کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ تم پہ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ, کہ تم پہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی عذاب کی بجلی پڑ جائے. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ, یا قیامت کا دن تم پر اچانک آ جائے. وہم لا یشعرون, اور اس کا تمہیں خیال بھی نہ رہے, تمہیں پتہ بھی نہ چلے, اچانک ہی عذاب آ جائے, اچانک ہی قیامت آ جائے, پھر سمجھو گے. قل ہذہ سبیلی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے, ہذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, یعنی کہ توحید اور عمل صالح کا اور تبلیغ کا راستہ, یہ ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف, ادعو الی اللہ, کہ اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یعنی کہ اللہ, یہ میرا راستہ ہے توحید کا اور اللہ کی طرف بلانے کا. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, بصیرت کے ساتھ, علم کے ساتھ, بغیر دلیل کے نہیں. انا ومن اتبعنی, تم لوگ جو باتیں کرتے ہو بغیر دلیل کے باتیں کرتے ہو کہ یہ خدا ہیں اور یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں, یہ میں تو علم کے ساتھ. انا ومن, میں اور میرے پیروکار. سبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور اللہ تعالیٰ پاک ہے. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ من اہل القری. اچھا, ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اللہ نے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جس کی طرف وحی بھیجی تھی, جس کو نبی بنا کے بھیجا, وہ سب کے سب آدمی تھے. جس طرح کہ آپ کے حالات ہیں ان کے بھی حالات ایسے ہی تھے. یوسف علیہ السلام کے حالات بھی آپ ہی جیسے حالات ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وما ارسلنا من قبلک, اور ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا آپ سے پہلے, الا رجالا, مگر وہ آدمی تھے, نوحی الیہم من اہل القری, جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے, من اہل القری, اور وہ بھی اسی طرح سے بستیوں میں رہنے والے تھے, وہ بھی ایسے شہروں میں رہتے تھے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیا
یہ لوگ جو ہیں زمین پہ چلتے پھرتے نہیں ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حال بنا ان لوگوں کا ان سے پہلے، وہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پہلے والے لوگوں کا کیا حال بنا، ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر جو ہے ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون، کیا تم پھر عقل نہیں رکھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ نبیوں کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حتی اذا استیأس الرسل، جب تک، یہاں تک کہ پیغمبر جو ہیں ان سے تنگ آ جاتے ہیں، بالکل ان سے جو ہے نا مایوس ہو جاتے ہیں، وظنوا، اور یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، انہم قد کذبوا، کہ پیغمبروں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولا، پیغمبروں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کو مانو، نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پیغمبر نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا، اور ادھر پیغمبر جو ہیں ان سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا کہ ہم نے اتنی نافرمانی کی، اللہ کا کچھ بھی عذاب نہیں آیا۔ تو پھر اللہ فرماتے جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد پہنچتی ہے، جب یہ بالکل پیغمبر بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب یہ سدھریں گے نہیں، اور یہ لوگ بھی خیال کرنے لیتے ہیں کہ پیغمبروں نے جھوٹ بولا ہے، کوئی سچ نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں ساری، تو پھر اللہ کہتے ہیں ہماری نصرت آتی ہے، فنجی من نشاء، تو پھر ہم اس کو ہی نجات دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، پھر مجرم لوگوں سے ہمارا جو عذاب ہے وہ ہٹتا نہیں ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اور اس قصے میں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں عبرۃ، عبرہ کہتے ہیں سبق ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، ما کان حدیثا یفترا ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ کوئی ایسی کوئی گھڑی ہوئی کوئی باتیں نہیں ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے ہاتھوں میں پہلے سے کتاب ہے، وتفصیل کل شیء، اور اس کتاب کے اندر، قرآن کے اندر تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ تو یعنی کہ قرآن میں ایمان والوں کے لیے تمام قسم کی جو ہے وہ نصیحتیں ہیں اور ہدایت ہے، اور ایسی تفصیلات ہیں کہ جن کے ذریعے بندے کا ایمان مضبوط ہو۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتلائی کہ یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بتلائی ہیں، ورنہ آپ تو اتنے شرمیلے ہیں اور ایسے ایسے قصے ہیں آپ تک پہنچنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے ساتھ معاملہ ہوا، اور پھر کس طرح سے آپ جیل گئے، یہ سارے قصے، یہ ساری بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں، اور یہ بھی کوئی ایسی بنی بنائی باتیں نہیں ہیں، یہ انہی کی تصدیق، اور یہ قرآن جو ہے نہ صرف یہ کہ اس کے اندر اس قسم کے قصے ہیں، نشانیاں، بلکہ یہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے ہاتھوں میں، یہ تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے، یہ زبور کی بھی تصدیق کر رہا ہے، صحیح ہے، یہ انجیل کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ تو جب ان کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے تو جب آپ مصدق، تصدیق کرنے والے کو جھٹلاؤ گے تو آپ اپنی کتابوں کو بھی جھٹلا دو گے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ تو یہاں پر سورہ یوسف ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے علم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی جو بھی نصیحت ہے ان سے ہم اپنی زندگیوں میں بہتری پیدا کریں۔ وہ قصہ، معاملہ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ سارے آپ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت سے سبق تھے ہماری ڈیلی لائف کے، تو ان سب کو اپنی زندگیوں میں لانا اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔